بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو بات ہوتی رہی اور یہ مدعا جو ہے سارا ہم پہ پڑتا رہا کہ ہم شاید یہ کہتے رہے، یعنی کہ پاکستان شاید یہ کہتا رہا کہ افغانستان جو ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہماری۔ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہماری نہیں ہے افغانستان، ہم افغانستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ تھے اور اس کو ہم پروف کر سکتے ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اور اس کو ایک مرتبہ نہیں ہم 10 مرتبہ پروف کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے لیے پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا۔ اچھا، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کہانی وہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں پہ کہا گیا کہ شاید یہ ہم لوگوں نے بات کی ہے۔ ایک پیپر لکھا گیا تھا اور اس پیپر میں لکھا گیا کہ جناب اس قسم کی بات لکھی گئی، اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان ہے ہماری۔ وہ صرف ایک پیپر تھا، کسی نے کوٹ کر دیا کسی جگہ پہ اور وہ اس کو لے کے اتنا بڑا ہوا بنا دیا گیا۔ ایکچولی اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کے لیے پاکستان تھا۔ سو وہ اس پیپر کا جو لکھا گیا تھا اس کی کوئی اتنی حیثیت، کوئی اتنی وقت نہیں تھی، نہ کوئی سٹینس تھا، ٹھیک ہے، کہ جس کو سٹینس لیا گیا ہو۔ بٹ اینی ویز اس کو ایک بہت لمبا جناب یہاں پہ کہانی بنا دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرگہ، اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ جناب جرگہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا، ابھی تو خیر اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر، لیکن ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ جناب کہا ہی جاتا ہے کہ جرگہ جو ہے آپریشن کی حمایت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر جرگہ آپریشن کی حمایت نہیں کرتا تھا تو پھر جرگے کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے اس سے آگے بھی ورڈکٹ سنائے۔ اس کے آگے کا ورڈکٹ یہ ہے کہ جناب جرگے کو چاہیے تھا اس وقت، میں پرانی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو چاہیے تھا کہ جو اس کے علاقے ہیں جہاں جہاں پہ جرگے کی سینگ جو ہے وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے یا جہاں جہاں پہ اس کا کہا مانا جاتا ہے، ان علاقوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی جرگے کو چاہیے تھا کہ وہ لے۔ تو جرگہ جو ہے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی ڈومین میں۔ سو یہ بھی ضروری تھا، لیکن ناؤ جیسے میں نے کہا اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر۔ جرگہ جو ہے اب پاکستان فوج کی حمایت کرتا ہے اور جناب اس کے پیچھے کھڑا ہے، پاکستان فوج کے پیچھے، اور جناب ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان فوج کے جوانوں کی، جنہوں نے سینے پہ گولیاں کھائیں صرف اور صرف ہمارے لیے تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں، ان کی حمایت کرتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ دوبارہ کہنا چاہوں گا، پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جوان سینے پہ گولی صرف اور صرف اس لیے کھاتا ہے کہ ہم لوگ آرام کی نیند سو سکیں، کیونکہ اس کی بھی فیملی ہے، اس کی بھی پورا ایک فیملی ٹری ہے، اس کو لے کے چلتا ہے وہ، اور اس کو جناب گولی کھانا ایک آسان کام نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے گولی کھاتا ہے تاکہ ہم آرام سے سو سکیں۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ جناب ہم بیٹھ کے مذاکرات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، اور ہمیں جن لوگوں نے جہاں پہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی کہ جناب ہم مذاکرات شاید نہیں کرنا چاہتے، ہم نے ان کو بتایا، دنیا کو بتایا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے مذاکرات کیے بھی، اور ہم نے ٹھیک ہے اس میں جو بھی چیزیں تھیں ان کو سامنے ہم نے رکھا، لیکن وہاں پہ بار بار ایک یا دو چیزیں ہی سامنے آتی رہی مذاکرات میں، اور وہ تھی جناب کہ یہاں پہ ٹریڈ جناب کیسے ہوگی۔ ٹریڈ کریں گے، ہم ضرور کریں گے، ہم ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیں اور وہ بھی ہماری اسی طرح رسپیکٹ کریں جس طرح ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرس، اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، بٹ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے انڈیا جناب پیسے دے افغانستان میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، اور وہ جناب پراکسی وار ہمارے ملک کے اندر لے کے آئیں اور یہاں پہ جناب ہمیں ملک کو جھونکے اس طرف۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے چلتا نہیں ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اور ٹیررسٹ کیمپس جو ہیں افغان سوائل کے اوپر مشروم کرتے رہے اور ہم بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہے، اور ہمارے ملک کے اندر جناب یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز وہ کریٹ کرتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مذاکرات کی آپشن جو تھی اس کو ایکسپلور کیا، اور سیریسلی ایک ایفرٹ کی کہ جناب ہم افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک اچھے نیبرز کی طرح آگے چلیں، آگے بڑھیں، لیکن ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں نہیں آ رہا نظر، تو پھر ہمیں وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشن دین ٹو گو فار لائک دوز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو کہ افغان سوائل پہ موجود ہیں، اور ہمیں ایک فیصلہ کرنا
پڑے گا ود اے ویری ہیوی ہارٹ. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ڈپلومیسی ہے اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو ہم نے ایکسپلور کیا کہ ہم اچھے طریقے سے احسن طریقے سے افغانستان کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. لیکن اگر وہ ہماری ایفرٹس اور ہماری جو کوششیں ہیں اگر ان کو پرابلم ہمیں کسی طرح سے سمجھا جائے کہ ہم کسی پرابلم میں ہیں، تو نہیں. ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم نے مذاکرات کیے، لیکن آگے اگر ہمیں کوئی فیصلے کرنے پڑے نہ چاہتے ہوئے بھی تو ہمیں ٹیررسٹ کیمپس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ ایشوز کھڑے کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف انڈیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب اور امبیسڈر جی آر بلوچ صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. میں شروع کرنا چاہوں گا جنرل صاحب آپ سے. جنرل صاحب، ایک ہم نے ایفرٹ کی اور دنیا کو بتایا ہم نے کہ جناب ہم مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، مذاکرات بھی ہم نے کیے ود اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ہم نے مذاکرات کیے لیکن کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے ایز سچ نظر نہیں آتے. تو پھر ہم میرے خیال میں ہمیں وہ ٹیررسٹ کیمپس جو ہیں جو مشروم ہو رہے ہیں افغان سوائل پہ، ہمیں ان کی طرف جانا ہی پڑے گا. ہمارے پاس اور تو کوئی آپشن رہی نہیں، یا کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس؟ جی دیکھیں، یہ جو مذاکرات کی ابتدا ہوئی یہ ایک اچھی بات تھی. اٹ واز اے گڈ نیوز، اور اس میں اور بھی بہتری یہ تھی کہ صرف پاکستان افغانستان ہی آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، بٹ اس میں ہمارے دوست ممالک ترکی اور قطر بھی شامل تھے، اور بلکہ ایران اور چائنا نے بھی کہا کہ ہم اس کے اندر سپورٹ کرتے ہیں فلی طور پہ. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ملٹری ایکشن سے مسائل تو حل نہیں ہوتے. مسائل تو حل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے گفتگو سے اور ایک دوسرے کی بات سن کر یا کنونس ہو جائیں یا کنونس کریں تو پھر ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی ایک ایسا ملک جس کو ہم اپنا دشمن ملک تصور نہیں کرتے، جو افغانستان، اور جن کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، ثقافتی رشتہ بھی ہے، کلچرل بھی ہے. ان کے بہت سے یعنی آدھے پشتون ہمارے پاس ہیں، آدھے ادھر ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کوئی 3-4 لاکھ جو 30 لاکھ 35 لاکھ ریفیوجیز ہیں ہمارے پاس. پھر افغانستان اور پاکستان کو جغرافی بھی آپس میں بائنڈ کرتی ہے. افغانستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے نیبر ہیں. انڈیا تو ان کا نیبر نہیں ہے، یا کوئی اور کنٹری جو ان کو پراپ اپ کر رہا ہے وہ تو نہیں ہے. اور پھر ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ان کی نارمل ٹریڈ ہے، ان کی لائف لائن ہے. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر پرابلم ہو؟ لیکن ہماری ریکوائرمنٹ بڑی جینوئن ہے اور بڑی ریزنیبل ہے، اور آئی ایم شیور کہ ساری دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. ٹی ٹی پی از ون، القاعدہ بھی ادھر ہے، آئی ایس خراسان بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ آئی ایس خراسان اور القاعدہ وغیرہ سے ڈر کے تو یہ طالبان جو ہیں، افغان طالبان، یہ مجبور ہیں کہ 5-6 ہزار یا 7 ہزار ٹی ٹی پی ہے پلس وہ ہیں، اور ان کے آپس میں دہشت گردوں کے رشتے ہیں، تو وہ کہیں ان کے لیے پرابلم نہ کریٹ کریں. ایک یہ ریزن ہے. اور سیکنڈ ریزن ان کی اپنی ایک ہٹ درمی ہے، ایک سوچ کا انداز ہے، جہاں ایک سٹبرنس ہے کہ ایک ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا وہ میزبان ہم تھے اور وہ مہمان تھے اور ہم نہیں کرتے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مہمان جو ہیں کر کیا رہے ہیں. آپ اگر کولڈ بلڈڈ مرڈر کر رہے ہیں کراس دی بارڈر جا کے. اور دوسرا، کبھی افغان طالبان ان سے پوچھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی ایک نیوکلیئر پاکستان ہے، ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، تو آپ اس کو فتح کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کی مرضی سے ہٹ کے آپ کا ایک نظام حکومت یہاں قائم کیا جانا چاہیے؟ یعنی ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا ہے ڈیمانڈ. اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹرائبل بیلٹ جو ہے اس کو آپ نے مرج کیا ہے، مرج نہ کرے. دی پوائنٹ از کہ وہ ہمارا اپنا انٹرنل ایشو ہے، وہ کے پی کا ایشو ہے، وہ پاکستان کا ایشو ہے. وہ کریں گے، وہ ریکنسیڈر کریں، وہ نہ کریں، وہ اپنے طور کے اوپر ہمیں وہ کرنا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی ریزن نہیں ہے. تو ابھی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا جو آرٹیکل 51 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو سیلف ڈیفense میں کوئی ایکشن لینا پڑے تو آپ لے سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل حالات کو سنبھال نہیں لیتی. تو میرے خیال میں اللہ نہ کرے کہ وہ موقع آئے، کیونکہ یہ زخم پھر گہرے ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں بہت تحمل مزاجی کے ساتھ یہ افغان کے ساتھ ان ٹچ رہنا ضروری ہے، اپنے دوستوں یاروں سے ڈپلومیٹک لنکیجز استعمال کرنے ضروری ہیں، اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں کہوں گا یونائٹڈ نیشن تک بھی جانا، اگر ہم اپنے یہ پروف سارے لے کے تو وہاں جائیں. جو مہذب قوموں کا ایک طریقہ ہے کہ جی یہ دیکھیں، اور آپ اس کے اوپر اپنا نیشنل جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو، سیکورٹی کونسل کا ہو، اور وہ یہ بتائیں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال کے لیے موقع نہ دیں. تو آپ اس کو ہاں کریں نا کہ ہم نہیں دیں گے. آپ یہ کہتے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹلی بات کر لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے. تو پھر اس کا مطلب آپ سوورن اسٹیٹ نہیں ہے، تو گارنٹی آپ نہیں دے سکتے. تو جہاں کیجوالٹیز ہو رہی ہیں جن صاحب آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت نے پاکستان حکومت سے $10 ارب مانگے تھے کہ جناب ان کو ہم ڈسپلیس کر دیتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ان کو کیمپ ان کو شفٹ کر دیتے ہیں. یا 10 ارب روپے یہ آپ نے اگر سنا ہوگا تو ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا تھا ای ٹی وی کے اوپر. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم ان کو شفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا خرچ آپ دے دیں. تو انہوں نے کہا تھا ہم 10 بلین لیٹر سے روپیز آپ کو دیتے ہیں، تو ول یو دین گارنٹی کہ وہ ان کے کیمپ دور ہیں اور وہ ہمارے ملک میں. تو انہوں نے کہا وہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. یہ بات ہوئی ہے، یہ ڈیفنس منسٹر کے لیول پہ ہوئی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں افغانستان ممبر تو ہے یونائٹڈ نیشن کا، لیکن ان کی جو حکومت ہے اس کو تو یونائٹڈ نیشن کا کوئی ممبر بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اور کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ عبوری حکومت ہے، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، باقی گروپس کو شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا تھا اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تھی. تو ہم تو کہتے ہیں یہ عورتوں کا حقوق ان کا انٹرنل ایشو ہو سکتا ہے، لیکن دہشت گردی سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ان کو کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی میں ضمیر صاحب، یونائٹڈ نیشنز کی آپشن جو ہے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کب اور کیسے اور کتنی جلد کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا ہمارے لیے بینیفیشری ہوں گے یہ آپشن یا نہیں ہوگی، ہمارے بینیفٹ میں جائیں گی کہ نہیں؟ لیکن افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ موضوع آلریڈی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ایجنڈا پر ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اقوام متحدہ کے سینکشنز لگے ہوئے ہیں طالبان پر، ان کی کئی لیڈرز کے اوپر، ان کے موومنٹ کے اوپر. تو یہ سارا کا تو آلریڈی کوئی نئی بات نہیں ہے. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے اور نالج ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے جس طرح لسٹنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بی ایل اے اور خاص طور پہ جو بی ایل اے کی مجید بریگیڈ ہے اس کو ہم لسٹ کروائیں ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اب تک دوسرے کچھ ممالک ہیں، امریکہ، دوسرے کوئی برطانیہ، فرانس، جو اس انیشیٹو پر کوئی ایک قسم جس کو ٹیکنیکل ہولڈ ریز کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ اور ہمیں معلومات دیں، کچھ اور انفارمیشن کے بیسس وہ مانتے ہیں کہ آپ آئی تھنک یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ جو حالات اس وقت ہیں اور ہمارے جو مذاکرات جو ناکام ہوئے اس کے کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ پھر سے جا کے سیکورٹی کونسل میں یہ ایشوز کو ریز کرنا چاہیے، اور سیکورٹی کونسل کو اس میں انوائٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ اس میں انوالو ہوں. اور ٹیررزم کے بارے میں تو اقوام متحدہ کی ایمبیسڈر صاحب ایک منٹ، یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں
وہ کیوں ہو رہے ہیں, what are the reasons for that one, and secondly دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ we should like approach the United Nations, تو پھر اس میں دوبارہ سے مراد کب تک اور کیسے کیا جائے؟ یہ ایک مستقل پروسیس ہے جو چلتے رہتا ہے. آپ کو جیسے آپ کو علم ہوگا ایک ٹیررزم کمیٹی ہے اس کی, تو وہاں پر یہ ایشوز ہر 3 مہینے سے یا اس کے کچھ وقفے کے بعد ہم اس کو کوشش کر سکتے ہیں. دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی اپنی مانیٹرنگ رپورٹس ہیں جس میں بڑے واضح طور سے لکھا ہوا ہے کہ افغانستان میں کن جگہوں پر کن دہشت گرد گروہوں کے بیسز ہیں, کہاں پر وہ لوکیٹڈ ہیں, ان کے لیڈرز کہاں رہتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سارا کچھ اویلیبل ہے. ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کو بتائیں, ان کو آلریڈی پتہ ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنا ہوگا, زیادہ اس کے اوپر کلیئرٹی سے اور کمٹمنٹ سے کام کرنا ہوگا, خاص طور پہ جو اب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یہ استنبول ٹاکس کے فیلئر کے بعد. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے, طالبان حکومت کی طرف سے بالکل کوئی تعاون کرنے کا انٹینشن یا کمٹمنٹ نہیں تھی. تو ہمیں یہ ایکسپوز کرنا چاہیے افغانستان کی حکومت کے بارے میں اقوام متحدہ میں اور بائیلیٹرل لیول پر بھی. یہ جن ممالک نے ہمارے ساتھ ثالثی کا رول پلے کیا ان سے شروع کر کے ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے استنبول میں. ان کی کوششوں کے باوجود جیسے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ یہ طالبان کی جو وقت تھا وہ مان جاتے تھے کچھ بات, پھر کابل سے ان کو نئے ہدایت آتی تھی کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو کابل کی حکومت نے جس طرح سے اس کا رول رہا ہے وہ اسے ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. اچھا بلوچ صاحب, یہ کابل کی حکومت کو کوئی ڈکٹیشن مل رہی ہے, کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ کوئی سنا ہے کوئی 2 انڈین جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں کابل کی حکومت میں اور وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے رہے ان ساری مذاکرات میں, کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے اس کی صداقت تو بہرحال ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کریں گی, لیکن اسی سے کائنڈ آف ریلیٹڈ میرا جو نیریٹو آج کا آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس چیلنج کو, افغانستان چیلنج جس کو کہا جائے, اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا, ریجنل کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. ہوا یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صندوق 2 کو سٹارٹ کر دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو جو ہے وہ استنبول میں نظر آئی, اس کی مینیفیسٹیشن ان کی جو بیانات تھے اس میں نظر آئی. کس طرح سے میں بتاتا ہوں. ہندوستان نے, بلکہ مودی نے 2014 پھر 2019 سے کہا ہے کہ ہم پانی کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کریں گے. سو ایگزیکٹلی وہی لینگویج, وہی ٹرمنالوجی کہ جی اب ہم کنار اور کابل جو ریورس ہیں ان کے اوپر جو ہے پانی بند کریں گے اور پاکستان کو نہیں دیں گے. اور جو رپورٹس ہیں جو ابھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کیا سورسز تھے, کہ ہندوستان نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ $1 بلین دیں گے. اس سے بڑھ کر اور بڑی جو جنگ اس وقت $1 بلین کس لیے دیں گے؟ جی کس لیے بنانے کے لیے, وہ بند جو کنار پہ بنے گا اور کابل پہ بنے گا اس کے لیے. دیٹ از واٹ از دا رپورٹ وچ آئی سو ان سم آف دا میڈیا. ٹھیک ہے. اب میں آ رہا ہوں مزید ایک اور سب سے خطرناک جو مینیفیسٹیشن ہے اس وقت جو طالبان ٹولے کی, وہ یہ ہے کہ وہ جو وار آف نیریٹو چل رہی ہے دنیا کے اندر کہ اسلام ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, اسلام ہیز ٹو بی چیکڈ, اسلاموفوبیا کو یہ دوام پیش کر رہے ہیں. امیجن کیجئے کہ ہندوستان کی پوری حکومت کی مشینری اس پہ لگی ہوئی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس وقت بھی دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر اسلاموفوبیا کا ایپی سینٹر ہے دنیا کے اندر تو وہ دہلی میں ہے, ہندوستان میں ہے. آپ یہ دیکھیے اس کی الائنس ان کے ساتھ ہے, تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ دے آر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پروموٹنگ دی اسلاموفوبیا. They are
giving a credible narrative to the opponents of Islam. وہ جو ہم بات کرتے ہیں جی سویلائزیشنل کانفلکٹ چل رہے ہیں، اس میں ان کا کردار مجھے نظر آ رہا ہے. یہ لوگ they are being used as tools. I don't know اس میں مزید اور کتنی طاقتیں شامل ہیں مجھے نہیں پتا. وہ پتا جیسی تاریخ لکھی جائے گی تو پتا لگے گا کہ کیا کیا لوگ، کیسے کیسے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا تھا، کس طرح سے یہ سسٹین ہو رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو مسخ شدہ چہرہ یہ دکھا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے میرے لیے. باقی سیکورٹی تو ہم انشاءاللہ ان سے نپٹ لیں گے، اندرونی طور بھی اپنے آپ کو ہم مضبوط کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے. لیکن اس چیز کا آپ نے جو ہے سدبات کرنا ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ بیسیکلی رانا صاحب ایک مائنورٹی جتھا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ افغانستان. اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے پوری دنیا میں اور اس کو باور کرانا ہے افغانستان کی عوام کے پاس کہ کہاں ہیں آپ کے باقی جو وہاں اکائیاں رہتی ہیں. none of them is there. ٹھیک. تو یہ بندوق کے زور کے اوپر ایک ویکیوم کریٹ ہوا کابل میں، جو کہ ہماری اپنی کوتاہیاں اور دنیا کی کوتاہیوں کی وجہ سے آج قابض ہے. لیکن یہ قبضہ ہٹ سکتا ہے. اس چیز کو ان کو باور کرانا چاہیے. اور لیکن اس میں ایک چیز میں کہتا چلوں کہ ہماری زبان اعتماد کی زبان ہونی چاہیے. ہماری زبان دھمکیوں کی زبان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دھمکی ہمیشہ کمزور دیتا ہے. ہم ایک اعتماد مضبوط قوم ہے، لہذا ہماری لیڈرشپ مسٹ مینٹین دیٹ ڈگنیٹی آف اے کانفیڈنٹ نیشن. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. گاٹ یور پوائنٹ جی. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک واپس آؤں گا. بریک سے میں جب واپس تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ افغان حکومت جو ہے، جو سٹنگ حکومت ہے افغانستان میں، وہ کتنی مضبوط ہے، اس کا وہ کتنا اسرٹ کر سکتی ہے. ون سیکنڈلی، کیا 40-50 ہزار جو فٹ سولجر ہے 40-50 ہزار، اس سے زیادہ نہیں ہوگا میرے خیال میں، جن کے بل بوتے پہ یہ حکومت چل رہی ہے افغان حکومت، کیا وہ ان کی باتیں مان سکیں گے اس حکومت کی؟ کیونکہ ان کی باتیں تو مانتے ہیں وہ، حکومت کی، افغان حکومت کی باتیں وہ مانتے ہیں. اور اگر سنسیئرلی اگر وہ چاہیں بھی تو وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ان کے جو کیمپس ہیں ان کو ختم اگر کروانا چاہیں بھی تو کیا فٹ سولجر جو 40-50 ہزار کی تعداد میں ہے وہ کیا کنونس ہو جائے گا اس حکومت سے؟ ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو نیت ہے وہ خراب نظر آتی ہے. اور اس وقت انڈیا کی جھولی میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں افغان حکومت کی طرف سے، وہ اس سے کوئی اچھی خبر نہیں آ سکتی. چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. جنرل صاحب، کیا افغان حکومت جو ہے وہ 40-50 ہزار جو فٹ سولجر ہے ان کے بلبوتے پر چل رہی ہے؟ اور اگر ان کو سمجھا دیا جائے یا وہ سمجھائے جا سکتے ہیں کہ یا پھر وہ اسی طرح انڈیا کی گود میں ہی بیٹھ کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ جی رانا صاحب، پہلے ایک پوائنٹ میں یہ بتاؤں، یہ جو یونائٹڈ نیشن کی بات میں کر رہا تھا نا جی، یہ امبیسڈر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کو سب پتا ہے. یہ تو ان کو پتا ہے کہ طالبان کیا کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں فارملی ان کو پٹ اپ کریں گے، اپنا کیس لے کے جائیں گے کہ یہ قتل و غارت ہو رہی ہے. اس کے اوپر ان کو پتہ ضرور ہے، لیکن کوئی جنرل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، کوئی سیکورٹی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا، کوئی ڈائریکشن نہیں آئی کہ آپ ایسے مت کریں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح اگر پٹ اپ کریں گے نا، اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا جو آرٹیکل 6 اور 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک اس طرح زیادتی کرتا اور باز نہیں آتا ہم یونائٹڈ نیشن کی ڈائریکشن کے باوجود، تو پہلے اس کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا جائے. اگر اس سے بھی وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ ڈپلومیٹک بائیکاٹ تو ان کا آلریڈی ہوا ہے، صرف رشیا نے ایکسپٹ کیا، باقی کسی نے. پھر اکنامک سینکشنز ان کے اوپر لگائے جائیں. یو ول ہیو ٹو اسٹاپ دی ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ اینڈ یہ وہ. اگر اس پہ بھی وہ نہیں باز آتے اور سٹل یہ قتل و غارت شروع ہوتی ہے، تو پھر یونائٹڈ نیشن پرمٹ کرتا ہے اور ایک فورس تیار ہوتی ہے جو جا کے پھر فزیکلی اس کنٹری کو اوپر اٹیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں فٹ سولجرز،
دیکھیں ان کے کنٹرول طالبان کا جہاں تک ہے وہ تو ہے نا. میرا مطلب ہے کہ ابھی جو ملک کے اندر باقیوں کو سب کو دبائے ہوئے وہاں پشتون بھی ہیں, بلوچ ہیں, ہزارہ ہیں, ترکمن ہیں, تاجک ہیں, قزل باش ہیں, ناردرن الائنس کے لوڈ ہیں, رشید دوستم کا ہے, پھر اسی طرح افغان انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا فرنٹ ہے. ان ساروں کو ابھی تو یہ بالکل ڈارمنٹ ہیں. آلدو یہ دو ہمیں پرامس کر کے آئے تھے کہ ہم ایک نمائندہ حکومت بنائیں گے, اور یہ ان کے فائدے میں ہوتا. اگر یہ نمائندہ حکومت بناتے تو لوگ ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے اور یہ پوٹنٹ ہوتے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویک ہیں, 50,000 سولجر ہوں یا لاکھ سولجر ہوں. ان کا اسلحہ بھی جو $7 ارب کا امریکن چھوڑ گئے تھے وہ بھی ان میں سے کافی ہاتھ لگا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے, اور اسی طرح القاعدہ کے پاس بھی ہوگا, آئی ایس خراسان کے. دیٹ از دی ریزن, ایک مین ریزن طالبان کا یہ ریلکٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, ٹرینڈ بھی ہیں, ہماری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں, ہم ہیں بھی عبوری, اب یہ ٹیمپرری سسٹم ہے. تو یہ اگر ان کے اندر اتنی جرت نہیں پڑ رہی کہ یہ کہیں کہ نہیں جی دیر از نو کوشچن, ہماری سرزمین سے کوئی نہیں جائے گا, اپنے ملک میں رہیں تو جو بھی ہم ادھر ان کو ہینڈل کریں گے. تو یہ کمپلیکیشنز ہیں ان کے لیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اسٹریٹ اوے یہ کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہمارے کبھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, چونکہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بہت زیادہ ایک قابل اعتبار رشتہ ہے. یہ اس گروپ کی ہے جو اوپر ہے. تو اس لیے یہ یو این والی لائن جو ہے وہ کر کے تو وہ پھر فارملائز ہوگی. ایون اف یو ہیو ٹو گو فار پیونیٹیو اسٹرائک, وہ یونائٹڈ نیشن پرمٹ کرے, جیسے امریکہ نے پہلے افغانستان اور عراق کے اوپر گئے, وہ ان کی یو این کی چٹ کے اوپر گئے تھے. تو ابھی یہ ہونا چاہیے کہ اول تو ہماری کوشش ہو کہ یہ مان جائیں اور بارڈر کو سیل کریں, بارڈر کو مینج کریں, انٹیلیجنس شیئر کریں, ہارٹ لائن لگائیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے if they are really serious. اور اگر یہ نہیں ہے اور یہ ایڈامنٹ ہیں تو جنگی بات کرنے سے پہلے ہمیں وہ سارے پروسیجر کرنے ہیں جو انٹرنیشنل لا ہمیں الاؤ کرتا ہے, اور اس کے اندر ان کی یہ ٹیررزم کی موومنٹ کو روکا جا سکتا ہے. اپنا ضمیر صاحب, ہاؤ فاسٹ, ہاؤ کوئک کین وی اپروچ دا یونائٹڈ نیشنز آن دس ون؟ دیکھیں نہیں, وہ جنرل صاحب کی بات اپنی جگہ صحیح ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس حکومت کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی ہے. جو وہاں پر افغانستان کی جو سیٹ ہے وہاں پر جو پچھلی حکومت تھی وہاں کا ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوا ہے, وہ آتا ہے کبھی نہیں آتا, وہ اس کا دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ضرور کر سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ ہم یو این جنرل اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کرا دیں. ہر سال افغانستان پر ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے. اس ایک اور ہم لا سکتے ہیں طالبان کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں, سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اس پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیبیٹ افغانستان پر ہوتی رہتی ہے, وہ پھر سے ہم کروا سکتے ہیں ان لائٹ آف کے جو آج کل ہوا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر طالبان کی حکومت پر کچھ نہیں ہوگا. اچھا, وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ یہ ہم یہ چیزیں سارے کر لیں, قرارداد منظور کروا لیں. ایک تو یہ ہے کہ چیپٹر 7 کے تحت افغانستان میں اقوام متحدہ کی فوج بھیجنے کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں ابھی سے بتا دیتا ہوں بیکاز یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہوگا, اور اس کے اندر ہم کوشش ہم کر لیں, لیکن اس میں پھر ہمیں زیادہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں یہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی. اچھا, اب یہ ہے کہ افغانستان ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کو 2-3 چیزیں جو ہمیں تسلیم کرنی ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیریٹو رہا ہے کہ یہ افغان ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بڑے کلوز ہیں, آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے. تو ہمیں افغانستان کو ایز اینی ادر نیبر کنٹری ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ ہمیں اقدامات خود لینے ہوں گے. اپنی بارڈر پہ افغانستان ہم دیکھا ان کی کوئی وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ایک بار شروع کی تھی ایز یو نو اس سرحد پہ فینسنگ کرنا, وہ انہوں نے آ کے فینسنگ جگہوں میں توڑ داڑ دی.
آؤٹ پوسٹ ہمارے گرا دیے. ہمیں یہ پھر سے کرنا ہوگا, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر جہاں جہاں سے, خاص طور پہ جہاں جہاں سے یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے یہ دہشت گرد پاکستان میں آتے ہیں, اس ایریاز, بارڈر کی اس ایریاز کے اوپر ہمیں لینڈ مائنز لگانی چاہیے, اور ادھر یہ سرویلنس کے لیے اپنی پریزنس انکریز کرنی چاہیے, اور اس طرح سے ہم ان لوگوں کو روک سکتے ہیں پاکستان میں اندر آنے کے لیے. ایک تو ہو گیا یہ ہماری اپنی طرف. دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے, جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر بیسز, کس کے بیسز ہیں, وہاں پر ہمیں, اور آلریڈی ہم نے کہہ چکے ہیں, وی ہیو آلریڈی ناؤ, وہ تو بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم کر سکتے ہیں, اور مزید اگر ہمیں کرنا پڑا تو ہم پھر سے جا کے ان سینکچوریز پر, ان بیسز کے اوپر ہمیں کائنیٹک ایکشن لینا چاہیے. اور اسی طرح سے ہمیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے. یہ جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کے مسائل جو تھے, جو بھی وہ ہر دوسرے دن بارڈر بند کر دیتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ان کے دو طرفہ کر دینا چاہیے. ہمیں ان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بند کر دیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ دیکھیے اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہے. دیکھیے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا ہے, یا پاکستان سے اور افغانستان سے جو ٹریڈ, ان لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوگا, یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. آپ نے شروع میں بات کی اباؤٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ. جی, اپنے خیال میں there is no such thing as strategic depth. یہ ایک کانسیپٹ تھا, and I think it was غلط کانسیپٹ تھا. جو بھی ہے, جو چیز جو امپورٹنٹ ہے, جو ہمیں ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے افغانستان کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ایک وقت کنفرنٹیشن کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دیٹ از پریسائسلی جو انڈینز کی کوشش ہے, وہ یہی ہے کہ پاکستان کے تعلقات ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ بر ایک وقت خراب ہو. تو ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر کو کم سے کم نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور اس پہلے ہی ہم نے کوشش یہ ہماری رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم دوستی کے تعلقات پروموٹ کریں. ہم نے طالبان کے ساتھ کوشش کی, ہم نے اس سے پہلے مجاہدین کی جو حکومت آتی تھی ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی. لیکن یہ میرا خیال ہے, میں یہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے, لیکن اب تک افغان, وہ طالبان ہو یا ظاہر شاہ کی حکومت ہو یا مجاہدین کی حکومت ہو یا حامد کارزائی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی, یہ سب جو ہیں وہ ایک ہی لائن پر چل رہے ہیں جہاں تک پاکستان کا سوال آتا ہے. ٹھیک, بالکل. اور یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے کوئی نہ بھائی ہیں نہ دوست ہیں, اور ہمیں اس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہوگا, اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سب سے پہلے اور سب سے آگے رکھ کے. باقی کے یہ بھائی چارہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا. پہلے ہم نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے اس سے یہ مانے نہیں ہے. ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو دفاع کریں. جنرل صاحب نے آرٹیکل 51 کا وہ کیا تھا انڈر انٹرنیشنل لا. ہمارے پاس ہاٹ پرسوٹ کا بھی آپشن اویلیبل ہے کہ اگر کوئی وہاں سے افغانستان سے آ کے پاکستان میں ایکشن کر کے واپس جا رہا ہے, ہم ان کو پرسو کر سکتے ہیں ود ان افغانستان. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں افغانستان کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کو وائلیٹ کرنا چاہیے بائی گراؤنڈ فورس. ہرگز نہیں, ہمیں اپنے گراؤنڈ ٹروپس کو بوٹس آن دا گراؤنڈ کبھی بھی نہیں ڈالنے چاہیے وہاں پہ. لیکن ایریل یوز ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ہمیں ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, بڑی آپ نے نئے چیزیں یہاں پہ سامنے لے کے آئے. اور لینڈ مائنز کا آپ نے ذکر کیا ضمیر اکرم صاحب, وچ از اے نیو تھنگ, اور اس کو میرے خیال میں اس پہ بھی ہم بحث کرنا چاہیں گے. اور فینسنگ آپ نے کہا جی دوبارہ ہمیں کرنی چاہیے جہاں جہاں سے انہوں نے فینسنگ توڑی تھی, اور بوٹس آن گراؤنڈ شوڈ ناٹ بی دیئر. ٹھیک ہے, وہ کوئی آپشن نہیں ہے, بٹ ہمارے پاس ایریل کیپیبلٹی ہے اینڈ وی کین اسٹرائک دوز پلیسز جہاں سے ٹیررزم یہاں پہ آ رہا ہے. تو ہاٹ پرسوٹ کا ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے, اور ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ وہ رہنی چاہیے نہیں رہنی چاہیے. اور وی شوڈ لائک پٹ آر فٹ ڈاؤن فار گڈ, کہ بھائی یہ اس فوبیا سے نکل جانا چاہیے باہر کہ نہیں دوستی بھائی چارہ اینڈ دس اینڈ دیٹ. میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم
کہ وی شوڈ اوور کم آل دیز تھنگس اور وی شوڈ واچ آر انٹرسٹ جس کو ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے. ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور میں ذرا یہ جو نئے پوائنٹس یہاں پہ ریز کیے ہیں ضمیر اکرم صاحب نے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی آر بلوچ صاحب نئے پوائنٹس ریز کیے ہیں ضمیر اکرم صاحب نے. آئی وانٹ یور انپٹ آن دس ون کہ فینسز جو ہم نے فینسنگ کی تھی ہم نے جو بارڈر کو اس کو کئی جگہ سے انہوں نے توڑ دیا تھا, ان کو ڈیمیج کیا تھا. دوبارہ سے ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو جناب فینسنگ کرنی چاہیے ہمیں, اور لینڈ مائنز کا ذکر کر رہے ہیں کہ لینڈ مائنز ہمیں بچھانی چاہیے. اور میرے خیال میں دس از اے نیو پوائنٹ جو, اور میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس آپشن موجود ہیں ہاٹ پرسوٹ کی, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے جی؟ دیکھیے میں بڑے احترام کے ساتھ, میرے سینئر ہیں, لیکن آئی تھنک لینڈ مائنس کی ممانعت ہے دنیا میں استعمال کرنے پہ, اینڈ دیر از اے ایگریمنٹ, آئی ڈونٹ نو ویدر وی ہیو ریٹیفائڈ اور ناٹ. یہاں کہنے کے بعد جتنے بھی اسٹیپ کہے گئے یہ جائز ہیں اور درست ہیں اور کرنے چاہیے, لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ دے ہیو ٹو بی پارٹ آف اے اسٹریٹجی. تو ہمیں دیکھنا یہ کہ اسٹریٹجی کیا ہے ہماری. کیا ہم ایک پرماننٹ دشمن چاہتے ہیں ہمارے اپنے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر جو لوگ ہیں اور افغانستان کو, یا ہمیں صرف پریسیشن ٹارگٹ کرنی ہے کہ طالبان کو نشانہ بنانا ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے افغانستان کے لوگوں کو کہ وہ ان سے جان چھڑا سکیں, ورنہ یہ اگلے 10 سال بیٹھے رہیں گے. ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ 10ویں صدی میں اور 6ٹھی صدی میں بٹھا رکھیں گے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کے حزب اختلاف سے بات کریں, اندر جو مخالفت ہے ان کو آرگنائز کریں اور ببانگ دہل کریں کہ جی آپ جو ہے نہ صرف کہ ہماری دشمنی کی طرف آ گئے, لیکن آپ افغانستان کے دشمن ہیں, افغانستان کے لوگوں کے دشمن ہیں, آپ اسلام کے امیج کے دشمن ہیں. تو یہ نیریٹو لینے کے بعد دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے ایک منٹ جی آر بلوچ صاحب, ایک منٹ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, بٹ واٹ یو آر سیئنگ از ان سو مینی ورڈز, واٹ یو آر سیئنگ از کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت کی حکومت کی, افغان حکومت کی جو اپوزیشن ہے اس کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے. What makes you think that we are not doing that? Maybe we are doing that. Definitely there is I know there was a very warm actually message from Northern Alliance on our 14th of August. اور ایک میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہونی تھی, لیکن میرا خیال ہے we have to really galvanize at the regional level. Maybe ہمارے جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ سوچ میں کم از کم ہماری برابری ہے, اس میں ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بتایا جائے کہ ناؤ از دا ٹائم کہ ہمیں افغانستان کے عوام کو اس ایک ایسا قدامت پرست جو میرے خیال میں ایک اور چیز, وہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی صاحب, لیکن میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا. یہ جو بار بار ہم لوگ بات کرتے ہیں کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ مجھے جو کلیئرٹی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ضمیر اکرم صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں ایک کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ بھائی وی شوڈ پٹ آر فٹ ڈاؤن اینڈ وی شوڈ ٹیک اے ڈیسیژن. یہ چھوڑے بھائی چارہ, یہ وہ بہت ہو گیا, بات چیت بہت ہوگی, ہم نے سارے آپشن جو ہے وہ یہاں پہ ایگزاسٹ کر لی ہیں. سو لیٹس گو فار دا فائنل راؤنڈ اینڈ اپنے انٹرسٹ جو ہے ہمیں واچ کرنا چاہیے, پہلے اس کو پرائرٹی دینا چاہیے. اس میں دیکھیے میں شاید جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیے you have to, before you decide about your steps, you have to think what are you dealing with. You are dealing with a jatha. It's an armed group. It's not a regime. It's not a government. اب اس کے لیے یہ اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک بڑا ملک لائک پاکستان ہے, نیوکلیر ملک, اس کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا ہے. What is happening کہ جو is a very highly unpopular regime, لیکن آپ کے اس ریٹورک سے, آپ کی ان باتوں سے اس کا جو ریٹنگ بڑھ جاتا ہے. آئی کین اشور یو کہ آج اگر کل کے مطلب بیفور آر دس کنفرنٹیشن اینڈ کے بعد اور اس سے پہلے دیکھیں گے تو بڑا فرق ہوگا. ایگزیکٹلی دس واٹ ہیپنڈ ان ایران. آپ یہ دیکھیے ایرانی قوم کھڑی ہو گئی جب امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دیور ارلیئر سم اسٹیٹسٹک کے بہت سارے لوگ ناراض تھے کہ یہ اپروچ درست نہیں ہے ہماری حکومت کی. اب یہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ وی ہیو اے بگر کاز ٹو فائٹ. پلیز ڈونٹ گیو دم اے کاز ٹو فائٹ. دے آلریڈی ہیو لاسٹ دیٹ کاز جس کے لیے
apparently they were waging the jihad. وہ جہاد نہیں رہا. اب it's a power grab. It's all money, nothing else. And self sustenance. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو جتھے جب پاور میں آتے ہیں تو ان کو ان کا اصل جو مدعا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سسٹین کیا جائے. اب ان کو یہ فارمولا بڑا سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی رکھو, ہندوستان کے ساتھ دوستی رکھو, پیسے مانگو and play the two against each other. I think we'll have to talk to our regional friends. China ہے, ایران ہے, Central Asian states ہے, Turkey ہے. They know it. But now we have to tell them what we want. We do not want destruction of Afghanistan. We do not want Afghanistan to be a pariah state forever. What we want is the Afghani people be helped to get rid of this یہ جو وہ قدامت پرست جو ٹولہ ہے اس سے جان چھڑانی ہے. Got your point. اب ہمارا اگر آپ مجھ سے کہیں کلیئرٹی بڑی کلیئر, ایٹ لیسٹ if I was somewhere, my aim is, objective is, my target is getting rid of this طالبان regime in افغانستان, اور عوام جو افغانستان کو ہے اس کو آزاد کرنا ہے اس مصیبت سے. Got your point جی. میں جنرل صاحب, any final line which you can come up with, one liner sir. جب ون لائنر میں تو یہ بات ختم نہیں ہوگی, بہت سی چیزوں کو آپ نے چھیڑا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھائی چارہ ہے نا, ملک اپنے دوستوں میں اضافہ کرتے ہیں, دشمنوں میں نہیں کرتے. اور انڈیا کا یہ ایم ہے کہ پورے افغانستان کو بھی اتنا ہی پاکستان کے خلاف کر دیا جائے جتنا انڈیا کو کیا ہوا ہے. دیر فور ہمارا بھائی چارہ تو ہے. ہمارے تو اگر 2-3 کروڑ ادھر پٹھان رہتے ہیں, پشتون, اور 2 کروڑ ادھر رہتے ہیں, ہمارے رشتے ہیں. اور ابھی یہ جو حکومت ہے یہ غیر نمائندہ حکومت ہے, اور یہ ٹولہ جو اوپر اس کے اوپر ہے اس کو ننگا کرنا, جیسے ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے, یہ کرنا ہے. دیکھیے, putting your foot down is not, you have to go for attainable objectives. آپ جا کے اسٹرائک کابل پہ اور قندھار پہ کر دیں گے تو what will you get? Can you really finish یہ 8 تک؟ نہیں, قندھار پہ اور کابل پہ اسٹرائک کی کوئی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, کوئی اسٹرائک کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں, جب آپ کو پیونیٹیو اسٹرائک کرنی ہے تو یو کین گو. اس سے پہلے بھی ہم نے کی ہے نا, ادھر بھی گئے ہیں, قندھار بھی گئے, کابل بھی گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ فائنل کرتے ہیں, آنیسٹلی یہ انڈیا کے ہاتھوں میں ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. ہمیں وٹ ایور وی کین ڈو وی شوڈ ڈو, تاکہ ڈپلومیٹیکلی اور انگیجمنٹ کے ساتھ افغانستان کو اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ ٹون ڈاؤن کریں. اور اگر یونائٹڈ نیشن کا وایا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ضرور کریں, بیکاز وہی ایک فارمل طریقہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. صرف ایک چیز دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنے انٹرو میں ریپیٹ کی تھی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کبھی نہیں تھا, بلکہ افغانستان کے لیے پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.